अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है मोतिया। ये पहली जमात के लिए है। इसका खसूसी एडिशन है। इसमें आज जो हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 5, दूसरी सहमाई, मेरा स्कूल। तो मैं रीडिंग करती हूँ, बच्चे साथ साथ करें और उसके बाद हम ख़ास अल्फाज और ज़बानी सवालात अनदैन मश्क करेंगे। तो मेरे साथ साथ बच्चे पढ़े। मेरा स्कूल। ये मेरा स्कूल है। इसका फाटक काले रंग का है। दीवारें सफेद और लाल रंग की हैं। कुछ बच्चे इस स्कूल वैन में स्कूल आते हैं। मैं अपने अबू और अम्मी के साथ स्कूल आता हूँ। स्कूल में मेरे बहुत से दोस्त हैं। ये मेरी जमात है। इसमें एक खिड़की और एक दरवाज़ा है। एक बड़े तख्ते पर उस्तानी लिखती हैं। उनकी एक मेज़ और कुर्सी है। मैं यहाँ शौक से पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, तस्वीरें बनाता और रंग भरता हूँ। हम सब अपनी जमात को साफ रखते हैं। मुझे अपनी उस्तानी बहुत पसंद है। मैं उनका कहना मानता हूँ। स्कूल में एक खेल का मैदान भी है। इसमें हम खेलते हैं, कभी दौड़ लगाते हैं और कभी रस्सी कूदते हैं। एक तरफ एक बड़ा नीम का दरख्त है। उस पर लगा झूला बारी बारी झूलते हैं। कोई नाराज हो जाए तो सब उसे मना लेते हैं। मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। अब हम इसके खास अल्फाज करेंगे। फाटक। तो फाटक का मतलब बड़ा दरवाज़ा, जो बड़ा मेन गेट बाहर का बड़ा दरवाज़ा होता है उसको फाटक बोलते हैं। स्कूल, जहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, कुछ सीखते हैं। दरवाज़ा, जो आने जाने का रास्ता होता है उसको दरवाज़ा बोलते हैं। उस्तानी, जो आपको कुछ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनको उस्तानी बोलते हैं। मैदान, जो खुली ज़मीन होती है उसको मैदान बोलते हैं। कुर्सी, जिस पर बैठते हैं, आपने अक्सर देखी होगी कुर्सी। दरख्त, ये जो दरख्त होते हैं, ठीक है। अब है ज़बानी सवालात। आपको अपना स्कूल कैसा लगता है? तो ये बच्चों के लिए है कि आपको अपना स्कूल कैसा लगता है। तो बच्चे अपनी क्लास डिस्कशन होती है तो वो बच्चे बताएं कि उनको कैसा लगता है, ठीक है। क्या आप अपनी उस्तानी उस्ताद का कहना मानते हैं? तो ये भी बच्चे अपने अकॉर्डिंगली बताएं कि हाँ बात मानते हैं और जो काम वो कहें वो करते हैं और जो वो सिखाते हैं वो सीखते हैं। नाराज दोस्त को क्यों मनाना चाहिए? तो जो दोस्त होते हैं, क्योंकि आप उनके साथ मिलके खेलते हैं, हंसते बोलते हैं, तो कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं। तो नाराजगी की खातिर अपने दोस्तों को छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको मना लेना चाहिए। क्या आप अपने स्कूल की चीज़ों मसलन फर्नीचर और पौधों का ख्याल रखते हैं? तो हाँ, सब बच्चों को रखना चाहिए, क्योंकि इसी तरह वो खूब स्कूल खूबसूरत लगते हैं। और ये एक एटिकेट्स का भी हिस्सा है कि जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं उसका ध्यान रखें, उसका ख्याल रखें। आगे आ जाएं अब मश्क में। तो पहले सुनिए, पढ़िए, सबक की तस्वीर देखिए, अपने उस्ताद उस्तानी की बुलंद ख्वानी गौर से सुनिए, यानी कि जब टीचर पढ़े तो बच्चे साथ साथ पढ़े। अल्फाज पर नज़र रखिए, बारी बारी चंद सतूर पढ़िए। तो जो अल्फाज में तो ऐसा ऐसा इसीलिए पढ़ा कि बच्चे हर लफ्ज़ को समझ सकें। तो बच्चे उन अल्फाज को समझने की कोशिश करें तो ऐसा ऐसा उनको उनकी शक्लें याद हो जाती हैं। अगर बार बार एक दो दफ़ा बच्चे पढ़े, कुछ बच्चे थोड़ा सा पढ़ें, फिर अगले बच्चे थोड़ा सा पढ़ें, और बच्चे वही रीडिंग जो 3-4 दफ़ा क्लास में हो जाए तो बच्चों को अल्फाज की पहचान हो जाती है। मारूजी सवालात। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। अब स्कूल का फाटक किस रंग का है? काले रंग का है। तो वो आपने अभी देखा था कि वो काले रंग का है, तो काले में उन्होंने कलर भी कर दिया और लिख भी दिया, यानी कि उन्होंने ये खुद सॉल्व कर दिया। बच्चे किस चीज़ में स्कूल आते हैं? कुछ बच्चे स्कूल वैन में आते हैं, कुछ रिक्शे में, गाड़ी में, बस में।
تو یہ جو ہے نا اسکول بس سارا کچھ یہ ہے تو ٹھیک آپشن. تو جو بچہ جس میں آتا ہے وہ بتا دے. ویسے اسکول وین کو ہم یہاں پہ پریفر کر لیتے ہیں تو اس کو کلر کر کے ادھر اسکول وین لکھ لیں. ٹھیک ہے. اسکول میں میرے بہت سے رشتے دار ہیں, دوست ہیں, بھائی ہیں یا پڑوسی. دوست, تو یہاں پہ اس کو کلر کر کے ادھر دوست آ جائے گا. آگے ہے میں ایک کھڑکی اور ایک دروازہ ہے. میدان میں, جماعت میں, سڑک پر اور گھر پر. تو میدان میں. ٹھیک ہے, نہیں جماعت میں. تو سیکنڈ والا جو آپشن ہے وہ ٹھیک ہے. جماعت میں ایک کھڑکی اور ایک دروازہ ہے, اور اس کو کلر کر لیں اور ادھر جماعت لکھ دیں. اگلے میں آ جائیں تو ایک بڑے دروازے پہ لکھتی ہیں, تختے پہ لکھتی ہیں, گاڑی پہ, میدان میں تو تختے پر لکھتی ہیں. تو یہاں پہ تختے آ جائے گا. ایک بڑے تختے پر, اس کو کلر کر لیں, استانی لکھتی ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, تختے. اسکول میں ایک, اچھا اب ریت کا میدان ہے, مٹی کا میدان ہے, کھیل کا میدان ہے, پڑھنے کا میدان ہے. تو ہم بتائیں گے کھیل کا میدان ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے اس کو ہم کلر کر دیں گے اور ادھر کھیل لکھ دیں گے. اب آگے آ جائیں, خالی جگہ پر کیجیے. اسکول کی دیواریں سفید اور لال رنگ کی ہیں, ابھی انہوں نے بتایا تھا. اور اس کے بعد ہے میں یہاں شوق سے پڑھتا ہوں, ابھی بتایا تھا. شوق, تو شین واو کاف, شوق. اگلا ہے جماعت میں میز اور کرسی بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ دوسرے نمبر کا میں مس کر گئی. جماعت میں میز اور کرسی بھی ہے, تو یہاں پہ میز ہے اور پھر کرسی. پھر یہاں ہے میں یہاں شوق سے پڑھتا ہوں, تو یہاں شوق آئے گا. اور اسی طرح اس میں چوتھے میں آئے گا مجھے اپنی استانی بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, پسند آئے گا ادھر لفظ. اور اگر اس میں پانچویں میں آ جائے, میدان میں ایک, ابھی بتایا تھا نا, نیم کا درخت ہے. نیم, نون یہ میم, نیم. خوشخطی, خاص الفاظ دو بار خوشخط لکھیے اور تیاری کر کے املا کیجیے. تو وہ جو پہلے صفحے میں خاص الفاظ لکھے ہیں ان کو املا اور خوشخط لکھنا ہے. سوال جواب, سوالوں کے جواب لکھیے. تو یہ سبق کس کی زبانی ہے؟ تو یہ ایک لڑکے کی زبانی ہے. کہتا ہے نا کہ کرتا ہوں اور کھیلتا ہوں. تو یہ سبق ایک لڑکے کی زبانی ہے, تو اس کو ٹک کر لیں گے. ٹھیک ہے, یا پھر اس کا جواب لکھ دیں گے. آپ اسکول کیسے آتے ہیں؟ تو کچھ بچے پیدل آتے ہیں اسکول وین سے, اور کسی اور طرح سے. تو اسکول وین سے جیسے آتے ہیں اس کے اکارڈنگ جواب دے دیں اس میں سے. اب اپنی جماعت کو کیسا رکھتے ہیں؟ ظاہری بات ہے صاف رکھتے ہیں, تو صاف والے کو ٹک کر لیں. کھیل کے میدان میں ایک طرف کیا ہے؟ نیم کا درخت کے آم کا درخت. اب بھی نیم کا درخت ہوا تھا, یہاں پہ نیم کو ٹک کر لیں. جملے بنائیے. اس میں ہے اسکول کا, آپ لکھ لیں کہ میرا اسکول میرے گھر سے دور ہے, یا مطلب کچھ بھی ایسا کہ اسکول میرا گھر کے پاس ہے, لکھ لیں. اسی طرح سفید, میرے پاس ایک سفید گیند ہے. دروازہ, ہمارے گھر کا دروازہ بہت بڑا ہے. دوست, میرا سب سے اچھا دوست علی ہے, یا جو بھی نام ہے. اسی طرح درخت, تو درخت ہمیں سایہ دیتے ہیں, پھل دیتے ہیں. آگے آ جائیں تو اگلے صفحے پہ ہے قواعد. ہے, ہیں, ہوں. واحد اس کے لیے ہے, جمع کے لیے ہیں, اور اپنے لیے ہوں استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ درست الفاظ پر دائرہ بنائیے اور خالی جگہ میں لکھیے. مثال, میں روز اسکول جاتا ہوں. اب اپنے لیے ہوں یوز ہوا ہے, یہ دیکھیں. اب اس میں اب کیونکہ انہوں نے خود کر دیا ہے, ہوں کو انہوں نے سرکل کر دیا. ٹھیک ہے, اور خالی جگہ پہ ہوں لکھ دیا ہے. اب دوسرا ہے یہ میرا اسکول ہے. تو ایک جو ہو واحد اس کے لیے ہے, جمع ہو تو ہیں, لیکن اسکول ایک ہے تو اس لیے ہے کے ارد دائرہ اور ہے ادھر لکھ دیا جائے گا. پھر ہے دیواریں سفید اور لال رنگ کی ہیں اس لیے ہے دیواریں ہیں, دیوار ایک نہیں ہے. تو یہ جمع ہے تو یہاں پہ ہیں آئے گا, اس لیے یہاں پہ ہیں لکھ دیں گے اور اس کو سرکل کر دیں گے. میں اپنی استانی کا کہنا مانتا ہوں. اب ہوں اس لیے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں نا, تو ہوں, تو یہاں پہ اس کو سرکل اور ہوں ادھر آ جائے گا. میں شوق سے پڑھتا ہوں, اور پھر وہی ہوں, اور اس کو سرکل کریں گے اور ہوں.
مجھے اپنا اسکول بہت پسند ہے. اب ایک اسکول ہے نا اس لیے ہے. ٹھیک ہے, واحد ہے. اب ہے صوتیات, ارکان ملائیے. اب انہوں نے لدا لدا لکھا ہوا, ان کو جوڑ لینا ہے. پڑھتا, پڑھتا. کھیلتا, کھیلتا. تو اسکول, تو پھر اس کو جوڑ دینا سین اور کاف کو ملا کے, پھر اسکول اوپر آپ نے بعض جگہ یہ دیکھا ہوگا ایسے لکھنا ہے. رہتا, تو یہاں پہ اکٹھا کر کے لکھ دینا ہے اور تے جوڑ کے الف کے ساتھ, رہتا. اچھے, تو الف چین اور چے ہے, اور یہ جو ہے نا دوبارہ نہیں ہے نا, بس یہ الف اس کے ساتھ جڑ جائے گا تو اچھے بن جائے گا, تو یہاں پہ آ گیا. جھولتے, جھولتے, تو یہاں پہ جھولتے, جھول لام کے ساتھ تے اور پڑھیے. آگے سے آ جائیں, سبق میں سے تشدید کے الفاظ چن کر لکھیے, مثلا ابو. تو ایک جو ہے یہاں پہ سب سے پہلے تو آ گیا, ہم اگر پیچھے سے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں سے میں بتا دیتی ہوں, اس کے بعد ہم ادھر جا کے لکھ لیں گے. ٹھیک ہے, ابو, امی. اسی طرح ہے رسی. ٹھیک ہے, اور ایک اور تھا یہاں تھا, اور کون سا تھا, اچھے کے لیے بھی ہوتا ہے ویسے. یہ دیکھیں, یہ ہے بچے. بچے, ابو, امی اور رسی. تو یہ چار جو ہے پورے ہو گئے. اب ان کو یہاں پہ لکھ لینا ہے. تو بچے, ابو, امی اور رسی. ٹھیک ہے, آگے آ جائے سرگرمی, یعنی کہ یہ ایکٹیویٹی جو کلاس میں, یعنی جوڑیاں بنائیے, اپنے دوست کا انٹرویو کیجیے, اس کا پسندیدہ رنگ کھیل پوچھیے, اور باری باری اپنے دوستوں کا تعارف کروائیے. جیسے کوئی بچہ کھڑا ہوگا, وہ کہے گا یہ میرا دوست ہے, اس کا نام شان ہے, اس کو نیلا رنگ اور فٹ بال کھیلنا پسند ہے. وہ تو اپنے دوست کے بارے میں بتائے گا, یہ میرا دوست ہے, اس کا نام علی ہے, اس کو لال رنگ اور دوڑ لگانا پسند ہے. ٹھیک ہے, اس طرح مطلب بچے آپس میں ڈسکشن کریں گے. اپنی جماعت کی چیزیں ترتیب سے رکھیے, تمام چیزیں, میز, کرسیاں, دیواریں اور بورڈ صاف کیجیے. گروہ بنا لیجیے, یہ کام باری باری ہر گروہ ایک ایک ہفتے انجام دیا کرے. جماعت کے باہر کی چیزوں کا بھی خیال رکھے. تو یہاں پہ بچوں کو ایکچولی اس لیے کہ اپنی کلاس کو صاف ستھرا اور ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنے کے لیے وہ مطلب بتا رہے ہیں کہ کرتے رہیں باری باری ہر ہفتے ایک گروپ بنا کے. تو اس طرح ہمیشہ آپ کی کلاس صاف ستھری, نیٹ اور صاف ستھری لگے گی, کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو یہ آج کا جو ہے سبق ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اس سے اگلا جو ہے وہ سبق ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. تھینک یو سو مچ.